الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد يسب صعب ليت له ولا جسيم قسيم نزيم نازم منازم له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال له ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا لدفعتنا نورنا ونور ديننا ونور دنيانا أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ملجأنا ومأوانا آلانا وأولانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علی حال محمد وصلی علی قال محمد وصلی علی جمال محمد وصلی علی جلال محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت سے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمة للعالمين ويا سيدي يا راحة العاشقين ويا سيدي يا جد الحسنين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہے جن کے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں درمان درد بلبلے شیدا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا
آقا کہوں تجھے، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باغ میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اسلام میں اطاعت خلفائے راشدین، اسلام اطاعت خلفائے راشدین، ایمان محمد و آل محمد۔ محبت سے بڑھیے صلی اللہ علیہ یا اے کربلا کی خاک تو احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، لاتعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا۔ حاضرین و رسامین عزیز وقار، اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں اتنا عقل نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ آگے مکمل اگر آیہ مقدسہ کی تلاوت کی جائے تو بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے مفہوم سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ایمان لا چکے ہو نا، مسلمان ہو،
مومن ہو تو پھر ہم آزمائیں گے تو ضرور، کیونکہ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا غور کر تو کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کیا سونا پیار کرتا ہوں۔ فرمایا صبح بتانا۔ جب صبح اٹھے تو میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں اب بول۔ عرض کیا یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، آزمائشوں کے لیے، پھر آزمائشیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جا۔ یعنی کیا معنی کہ جب بندہ مومن بن جاتا ہے، رب رسول پہ ایمان لے آتا ہے، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اِلَىٰ آخِرِهِ۔ فرمایا پھر ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی ثمرات پھل کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے۔ فرمایا پھر ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میرا رب جب بھی جسے بھی جہاں بھی آزماتا ہے، کوئی ایک کوئی دو آزمائشیں بھیج کر اسے آزما لیا جاتا ہے، جو پورا اترا رب قربت کی منزلوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ جو ہائے ببیلا کر دیا اور اس نے صبر نہ کیا، رب پھر تنزلی کا شکار فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک آزمائش کا سامنا، دو آزمائشوں کا سامنا، واہ حسین تیرے حوصلے پہ قربان جائیں، واہ حسین تیرے صبر پہ قربان جائیں۔ ایک آزمائش نہیں، دو آزمائشیں نہیں، پوری آیت مقدسہ میں ڈیٹیل پڑھ کے دیکھ لو، ساری آزمائشوں میں جسے سامنا کرنا پڑا اور صبر کے دامن کو چھوڑا نہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، اونچی والا بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ لجپال نبی کے غلاموں، وہ عظیم گھرانہ، اللہ اکبر۔ میں نے یہاں ہی آزمانا ہے آپ کو کہ میں کوئی تقریباً کو گھنٹہ بعد کروں گا یا نہیں کروں گا، کیونکہ جانا تو میں نے ہے، جلدی مجھے ہے۔ اب میں اس جملے پر نا 1-1.5 منٹ میں آزما لوں گا کہ میں نے بیان کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن اگر ایسی بیانی اور ایسے پن کا مظاہرہ اگر آپ کریں گے تو پھر اسی سلسلہ میں گفتگو ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو پھر جی میں تسی آنکھوں میں کر لوں گے، لیکن مختصر پھر ہوگی، اتنی لمبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں کچھ سناؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلامی مہینہ ہے نا، جو اسلامی مہینہ، اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، انتہا ذوالحج میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تسی آنکھوں گل لگی ہے۔ ابتدا محرم سے اور انتہا ذوالحجہ پہ۔ پہلا مہینہ محرم، آخری مہینہ ذوالحج۔ اور کمال کی بات یہ کہ پہلا بھی قربانی دا تے دوجا بھی، آخری بھی۔ اللہ اکبر۔ پہلا بھی قربانی، آخری بھی قربانی۔ اور ذوالحجہ آلیاں میدان وچ قربانی دیتی، تے کربلا آلیاں محرم آلیاں انہاں بھی میدان وچ قربانی دیتی۔ بحیثیت آل بات کر رہا ہوں، وگرنہ نبی کہ برابر نہ کوئی پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ نبی وراء الورا ہے، مقام اونچا ہے، منصب اونچا ہے۔ بحیثیت آل نبی کی اور بحیثیت آل نبی کی، آل کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں پہ ذوالحجہ والوں نے قربانی دی اسے مینا کہا جاتا ہے، اور جہاں پہ محرم والوں نے قربانی دی اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سلامتیاں رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حسین کے نام پہ اٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے۔ لجپال نبی کے غلاموں توجہ، ایک ذوالحج والے، ایک محرم والے، ایک مینا والے، ایک کربلا والے، لیکن جناب والا کمال کی بات بتاؤں، وہ بھی نبی کی آل، یہ بھی نبی کی آل، وہ بھی نبی کی آل، یہ بھی نبی کی آل۔ اور کمال کی بات سنتا جا، اس نبی کی آل پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے، اس نبی کی آل پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ کما صلیتا علی ابراہیم وعلا
آلی ابراہیم اللہ اکبر۔ مینا والوں پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے، کربلا والوں پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ پتہ نہیں جملہ کون پچائے گا نہ ان پہ درود پڑے بنا نماز ہوتی ہے، نہ ان پہ درود پڑے بنا نماز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے سارے نبی سا رکھا اوپر، ہمارا سب نبیوں پہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی، سارے رسول سچے، سارے نبی سچے، لیکن ہم سب کا جو رشتہ ہے نا وہ دو نبیوں سے ہے، ملت ابراہیمی ہے، امت محمدی۔ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت لال نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، اکبر کبیرہ قربان جائیں۔ حاضرین محترم، میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ جلدی، تاکہ میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہاں جلدی پہنچ جاؤں۔ یہ تقریر میں ادھر تو جانا ہی ہے نا، تقریر میں اللہ کرے جلدی پہنچ جاؤں۔ فرمایا 3 چیزوں کی، کون سی؟ پہلی حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن۔ فرمایا سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت، دوسرے نمبر پر اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت، فرمایا پھر تلاوت قرآن، یہ تیسرے نمبر پر۔ اے لجپالا، قرآن پہلے ہوتا، ترتیب یہ کیوں رکھی؟ اگر قرآن پہلے ہو جاتا تو بات ٹھیک تھی، پھر بھی تو بات یوں ہی ایسے تھی۔ میرے پاک نبی کے ہر ادا میں ایک ادا نمایاں نظر آتی ہے، میرے نبی کی ہر ادا پر ایک راز نمایاں نظر آتا ہے جو اہل دل کو نظر آتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ایک جناب والا بیان میں اور دوسرے اعتبار سے جناب والا اشارتاً، فرمایا سب سے پہلے نبی کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، پھر تلاوت قرآن، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے کرامت اسی کا قاری قرآن کا، اسی قاری کا قرآن کرامت پڑھنا ہوگا۔ فرمایا جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، نبی کی آل کی۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے۔ ایک نعرہ مار چھوڑو کوئی، اگر رواج ہے تو نعرہ رسالت، محبت نال نعرہ رسالت۔ جڑے سارے سنی بیٹھے ہو آتشاہ کے سبحان اللہ کو 15-20 اور ان بیٹھے، باقی تو سارے سنی ہیں۔ جڑے سنی ہو بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری۔ حب رکھنا جنت دی، بن نوکر پنج تن دا، حب رکھ لائے جنت دی، بن نوکر پنج تن دا، جویں پنج ضروری نے ایویں 4 ضروری نے، جویں پنج ضروری نے ایویں 4 ضروری۔ محبت نال بولو، جویں پنج ضروری نے ایویں 4 ضروری۔ کیونکہ جناب والا اہل سنت والجماعت کا سٹیج ہے، اس لیے عقیدہ ہر کسی کا حصہ ہوتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے بات کرتا چلو، میرے پاک نبی لجپال نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔
فرمایا اگر کوئی تمہارے محلے میں، اگر تمہارے ضلع میں، اگر جناب والا تمہارے علاقے میں اگر کوئی عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرے، اگر کوئی عاشق مصطفیٰ کا اعلان کرے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، میں حضور کا محب ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، تو میرے پاک نبی نے نشانی بتائی۔ اے سونا نشانی کیا ہے؟ عاشق مصطفیٰ کون ہوگا؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیا اس کا سوٹ دیکھ کے پہچانے، اس کی دستار دیکھ کے پہچانے، اس کا جبہ کبا دیکھ کے پہچانے، اس کا جناب والا سٹیٹس دیکھ کے پہچانے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ سٹیٹس کسی اور کی، کسی اور گلی میں سوٹ بوٹ دیکھا جاتا ہے، مدینے کا تاجدار اعلان کرتا ہے آنا تجھے میں نشانی بتاؤں سچے عاشق مصطفیٰ کی، سچے غلام کی آنا پہچان بتاؤں۔ سونا فرمایا من احب اصحابی و ازواجی و احبابی و اہل بیتی لم یدعل فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی درجتی یوم القیامہ۔ اپنا بولو سبحان اللہ۔ نوکیا موبائل ہو، اوپر لکھا ہوتا ہے یہ نوکیا کمپنی کا موبائل ہے، سیمسنگ کا ہو تو لکھا ہوتا ہے یہ سیمسنگ کمپنی کا موبائل ہے۔ اے سونا جڑا عاشق مصطفیٰ ہووے نشانی کیڑی ہے؟ میرے سونے پاک نبی نے فرمایا آنا نشانی بتاؤں من احب صحابی و ازواجی و احبابی و اہل بیتی، فرمایا جو بندہ بھی میرے صحابہ سے، میری ساری ازواج سے، میرے احباب سے، میری اہل بیت سے پیار کرنے کا دم بھرے لم یطعن فی احد منہم، کسی کے تانا بازی نہ کرے، کسی کے خلاف نہ کرے، انتشار نہ پھیلائے، فرمایا خرج من الدنیا علی محبتہم، وہ جڑا ساریاں نال پیار کر کے دنیا تو چلا گیا، جڑا مرضی ہے کوئی کہندا رہے، میں محمد اعلان کرنا وا کہ جنت چو ساڈے نال ہوے گا، جنت چ او ساڈے نال۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محبت نال نعرہ حیدری اور اونچی آواز نال نعرہ حیدری، اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پیار کرنے والے، محبت نال ایک باری سبحان اللہ۔ ایویں جناب والا انتشار نہ کیتا کر، نہیں وہ چنگا نہیں تے یہ چنگا نہیں، خدا را غلام مصطفیٰ بن، کیونکہ سونے نبی کا فرمانا جڑا ساریاں نال پیار کرتا ہے او مجھ محمد نے نال کانا معی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جنت ساڈے نال ہو سی۔ پھر جناب والا تو مننے نہ مننے میری بات نہیں، میرا کام ہے اذان دینا، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ، تیرا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ، لیکن یاد رکھ ایک باری محبت نہ لاکھ نعرہ حیدری، سٹ کرو اس محترم کہ اللہ خیر کرے، نعرہ حیدری، اونچی بات نال نعرہ حیدری،
اللہ اکبر کبیرہ. اے نا ہاتھ چاہ کے، یہ نعرہ ہاتھ چاہ کے لانا ہے، کیونکہ جناب والا اللہ اکبر. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ سلامتی عطا فرمائے. ہن سارے ہاتھ چاہو بلا نعرہ حیدری، کیونکہ علی دا ذکر جنوں چنگا نہیں لگدا، علی دا ذکر جنوں چنگا نہیں لگدا، اس بندے دا اصلی لہو چنگا کوئی نہیں ہے جی. اگر ذکر علی دا صحیح بندہ کوئی نہیں تو اس بندے دا اصلی لہو چنگا کوئی نہیں. ذکر علی وچ منہ چا بنا میں یا خود بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں. نعرہ حیدری محبت نال، نعرہ حیدری. تجھے کیا خبر حسین کیا ہے جی، مجھے تجھے کیا پتا حسین کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، غم حسین میں کائنات روتی ہے، غم حسین میں کائنات روتی ہے. نکل کے دن روتا ہے، چھپ کے رات روتی ہے. تجھے کیا خبر حسین کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، نبی کی آل سے محبت، نبی کی آل کا پیار اپنے دل میں بساؤ اور ایسا بساؤ. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں. فرمایا جو میری آل سے محبت کرتا ہے نا، میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر میرے پاک نبی ہاتھ اٹھا دیے میرے سونے نبی نے اور عرض کیا مالکہ جو حسنین سے پیار کرے نا، مالکہ میں تو کرتا ہوں، پھر عرض یہ ہے کہ تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، جو نبی کی آل سے پیار کرتا ہے، جو نبی کی آل سے محبت رکھتا ہے، میرے پاک نبی کا پیارا ہو جاتا ہے، میرے پاک نبی کے سینے میں بستا ہے. اسی لیے لجپال نبی کے پیارے غلام حضرت جنید بغدادی، اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں توجہ، سارے صحابہ کرام نے نبی کی آل سے پیار کیا اور نبی کی آل سے محبت کر کے ان کی باتیں مان کر، کیونکہ جب بھی جو حسنین بولا کرتے جناب شیخین بھی بات مان لیا کرتے، پیار کیا کرتے، محبت کیا کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. سارے صحابہ نے نبی کی آل، ان کی عظمتوں کی احادیث روایت کر کے آج نبی کی آل کی محبت کی ساری روایات بیان کر کے یہ بتا دیا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگوں اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ ہے حضرت جنید بغدادی پہلوان ہیں، بہت بڑے جناب والا، میدان ہے، اس لڑائی کے میدان میں، کشتی کے میدان میں آ گئے، مقابلہ کے میدان میں آ گئے. اعلان ہو گیا، ڈھول بج رہے تھے، آج جنید کا مقابلہ کرنے کوئی آنے والا ہے، جو جنید کو جناب والا ہرا دے اسے بہت بڑا انعام ملے گا، اسے اتنی اشرفیہ ملے گی، بڑا اعزاز سے نوازا جائے گا. سنا ایک بابا نے پہنچایا میدان میں. اب جناب والا ہر طرف تالیاں بج رہی تھی، ہر کوئی شور مچا رہا تھا، جنید کے مقابلے میں کوئی بندہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. جب لڑائی کے لیے، کشتی کے لیے تیار ہوئے، او بابا قریب آ کے جنید سے کہنے لگا، اے جنید بڑیاں لڑائیاں کتیاں لی، بڑے مقابلے کتے لی، بڑے اعزاز تو نے حاصل کیے، بڑی جناب والا انعام تو نے جیتے ہیں، لیکن اے جنید آج ذرا سنبھل کے آنا،
تیرے مقابلے میں کوئی اور پہلوان نہیں، نبی کا نواسا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تیرے مقابلے میں آگے سید زادہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سید زادہ کہنے لگا جنید بڑیاں لڑائیاں تو نے کی ہیں، بڑے مقابلے کیے ہیں، لیکن آج سید زادہ مقابلے میں ہے، میں نے سن کے رکھا ہے جو تجھے ہرائے گا نا اسے انعام بڑا ملے گا، اسے اعزاز بڑا ملے گا، اسے عزتیں بڑی ملیں گی، اسے انعامات بڑے ملیں گے۔ اے جنید میں مقابلہ کرنے نہیں، ہڈیاں میریاں دیکھ لے، آج کتنے دن کا فاقہ ہے، میں اپنی 4 بیٹیاں اپنے گھر میں روک کے آیا ہوں، اپنے گھر میں رکھ کے آیا ہوں مقابلہ تجھ سے کرنے۔ اے جنید آج جان بوجھ کے تو گر جا، قیامت کے دن جہاں اتنے گریں گے میں تجھے اٹھاؤں گا۔ حضرت جنید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرگوشی میں کہنے لگے اے سیدہ آج گرنا تو درکنار، اگر حکم دے تے تیرے قدماں وچ جان قربان کر دیواں، کیونکہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا، لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں اور اگر تم چاہو کہ تمہیں عزت تو خیر ملے، اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا،